پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور یہ عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جو آپ لوگوں کے لیے پیش کی جا رہی ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے۔ گلزار پوری صاحب، میں آپ سے پوچھ رہا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ ہمارے جو سابقہ سیاستدان ہیں، جب آپ ایکٹیو تھے اور اب تو اب زیادہ انٹلیکچوئل کام ہے، اس وقت سیاستدان کا امیج جو شاید یہ ہو جو سارا نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ گھر میں ٹائم نہیں دے پاتے، ہفتہ ہفتہ باہر رہتے ہوں گے، واضح نہیں؟ دیکھیے، وہ اس وقت بھی سارا کو یہ گلہ کرنا پڑا اپنے والد سے کہ وہ ان کے والد سے کہا انہوں نے کہ ٹائم کم دیتے ہیں، لیکن بات سنیے، جو پرانا دور تھا اس میں تو ہماری حالت ہی عجیب تھی کہ مثلا میں جب جیل گیا تو اس وقت میری وائف جو تھیں وہ امید سے تھیں، تو میں اس وقت فیصل آباد جیل میں 1 سال قید تھا بامشقت، تو قیدیوں کے کپڑے پہنتے تھے۔ تو میرا بیٹا جب علی ہوا تو میں جیل میں تھا، تو اسے جب اس کا چھلا نہایا تو میں نے جیل میں اسے دیکھا، پھر میں نے اس پر نظم بھی کہی علی کے بارے میں۔ تو اس وقت دور یہ تھا کہ وہاں اس وقت کے سیاستدان تو اس کو گھر جانا ہی نہیں ملتا تھا، کب گھر جانا کسی کو نصیب ہوتا تھا، بڑا مشکل تھا۔ جیلیں پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، تھانے پیچھا نہیں چھوڑتے تھے، خفیہ ایجنسیاں پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ہماری تو ساری زندگی مفرور گزرتی تھی پیپل پارٹی کے کارکنوں کی، ان کے لیڈروں کی، اور عید کے اوپر کیا گھر میں رہنا کبھی زندگی میں ہمیں اس طرح ماحول ہی نہیں ملتا تھا ان دنوں کہ ہم بھی کبھی ایک گھر میں ٹک کے رہ سکیں، کبھی نہیں، کبھی کوئی جلسہ ہو گیا اس میں بھاگ گئے، پھر 13-33 لگا دی، پھر کبھی پکڑے گئے، کبھی بھاگ گئے، کبھی مفرور ہو گئے۔ تو بڑی عذاب کی زندگی ہم نے دیکھی۔ کتنی عیدیں جیل میں گزاری ہوں گی آپ نے؟ میں نے کم سے کم 3-4 عیدیں تو مجھے یاد ہے، وہ میں نے گزاری۔ گویا آپ بہت ساری قربانیاں دے کے ایک پارٹی کو چلاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بلکہ میں تھوڑا سا اس میں کہوں گی کہ ہمارے بچے جو ہیں، یہ آج کی جو ہماری نسل ہے، یہ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ شام کو پھر بھی اپنے پیرنٹس دیکھتے ہیں۔ ہم وہ بچے تھے کہ ہمیں کئی ماہ تک اپنے پیرنٹس جو ہیں ان کو دیکھنا، آپ کو تو ٹی وی پہ بھی دیکھ لیتے ہوں گے نا بچے کہ اچھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو محرومی کا وہ ٹائم بھی گزارا نا کہ پیرنٹس کے بغیر آپ عید کر رہے ہیں، اگر تو وہ بچے کی فیلنگ کیا ہوگی کہ جس کے گھر میں ماں باپ نہیں ہے اس کے پاس، وہ کیا عید کر رہا ہے، عید ملنے ماں کو جیل میں جا رہا ہے۔ لیکن ویسے بھی یہ جو ملک ہے نا جی، جس طرح گلزار پوری صاحب نے بہت خوبصورت انہوں نے ایک تاریخ کی بات بتائی ہے کہ یہ ملک میں آج جو جمہوریت کی آواز ہے نا، یہ آپ سن رہے ہیں، ہر کونے سے سن رہے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی سن رہے ہیں جو ہمیشہ ماشاء اللہ کے ساتھی رہے ہیں۔ یہ وہ کانشیس ہے جو پولیٹیکل ورکرز نے دیا ہے، جیلوں میں جا کر دیا ہے، لڑائی لڑ کر دیا ہے، یہ قربانی دے کر حاصل کیا ہے۔ پیپلز پارٹی، خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان سب میں سر فہرست ہے۔ بالکل جی، زندگی کے بہترین ایام انہوں نے قربان اپنا پرائم ٹائم جو ہے وہ دیا۔ جی ناظرین، اس وقت ہم نیوز بریک لیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ پھر آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دیں گے، ملیں گے۔ لیکن اس وقت جب آئیں گے تو ایک نیا پینل آپ کے سامنے ہوگا، اور پینل شاید یہی رہے، لیکن جو کمپیئرز ہیں حامد ولید اور فرح خالد دونوں نہیں ہوں گے، اور ہماری جگہ نئے ہمارے ساتھی آپ کو جوائن کریں گے۔ وقت ہوا ہے ایک نیوز بریک کا، اس کے بعد دوبارہ سے ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ جاری رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کی عید کی اس خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان کیسر خان، میری جانب سے، اور میری کو پریزنٹر ہیں ثنا راشد، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، ثنا راشد اور کیسر اور پی ٹی وی کی طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک۔ جیسا کہ آپ کو شو کے نام سے پتہ چل گیا ہے کہ اس شو کا نام ہے تو عید شو، لیکن عید تیرے بغیر۔ اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا کافی ذکر ہوا ہے، اور ان کے اثار، ان کی جو قربانی ہے اور ان کی جو پرسنالٹی ہے اسے کافی ہم نے کیا ہے، کیسر کافی ہم سن رہے تھے، ڈسکس کیا ہے۔ بہت اچھی گفتگو رہی ہے، اور ہماری معزز مہمان شخصیات نے بہت اچھے میسیجز
तमाम लाखों करोड़ों जो हमारे व्यूअर्स हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की पूरी दुनिया में, उनके साथ शेयर किए। इस हवाले से सना, अब हम थोड़ी सी डिस्कशन को लाइट सा ईद के हवाले से बातचीत करें, क्योंकि आपको भी देख के लग रहा है माशाल्लाह से कि बड़ी खूब तैयारियां ईद की गई हैं, और हमारी मेहमान शख्सियात भी माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले चेहरे हैं उनके, उनसे भी हम बात करेंगे। और स्पेशली ये बताइए कि ईद का आज दूसरा दिन है। पहले दिन को नॉर्मली लोग कुर्बानी में बिज़ी होते हैं और दोस्त अहबाब को थोड़ा कम मिला जाता है, लेकिन ईद के दूसरे दिन ज़्यादातर एहतमाम किया जाता है अपने दोस्तों और अजीज़ व अकारब को मिलने के लिए। तो आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ईद के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे असलम साहब से, और उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि सर स्पेशली माशाल्लाह से आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बहुत माशाल्लाह अच्छा है, इससे हवाले से इसके साथ साथ आप काफ़ी ज़्यादा लिखते भी हैं, और इसके साथ साथ आपकी तहरीर में जो असर है वो भी माशाल्लाह बहुत ही कहते हैं कि बहुत बेहतर है, लोग आपकी तहरीर को बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पसंद करते हैं। लेकिन इस हवाले से हम ये जानना चाहेंगे कि बचपन की हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि बचपन एक ऐसा दौर है कि जिसकी यादें कभी भी भुलाई नहीं जा सकती हैं। और बचपन की ईद के हवाले से, क्योंकि असलम गुरदासपुरी साहब को तो लोग जानते हैं, लेकिन उनके बचपन के हवाले से स्पेशली ईद के दिनों को आप कैसे सेलिब्रेट किया करते थे, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। एक तो उन दिनों जो हमारे बचपन में ईद बहुत सादा होती थी। ओके। इस तरह जो आज का माहौल है हमारी इन्वायरमेंट्स का और हमारी घरेलू सूरत हाल का और मुल्क का और शहर का, इस तरह नहीं होता था। हम गांव में रहते थे बुनियादी तौर पर, तो गांव में हमारे पास चंद एक ही ऐसे अयाम थे जिनमें हम खुश होते थे, जो हमारे लिए बड़ी खुशी के मौके होते थे, जिसमें अच्छे कपड़े पहनना और कुछ चीज़ें अच्छी खाना, कहीं पैसे मिलने, ईदी मिलना वगैरह वगैरह। ये बुनियादी उस वक्त हमारे सबसे ज़्यादा यही बातें हमारे सामने होती थी। ये रवायत तो काफ़ी चलती आ रही है, ईदी की रवायत तो ऐसी है जो भी एक उस वक्त हमारी, जो मैं आज देखता हूँ अपने बचपन के हिसाब से, तो उस वक्त नुमाइश नहीं होती थी, कम थी, बड़ी मोहब्बत थी, कोई ईद देने वाले में भी और ईद लेने वाले में भी, और इस तरह इतना इसराफ भी नहीं था, इतनी ज़्यादा ईदियाँ भी नहीं थी, तो एक बहुत मुख्तसर सा माहौल होता था जिसमें बड़े ही हम कम आया किस्म की चीज़ों से खुश हो जाते थे। बिल्कुल सही है। तो आज का दौर जो है, आज बहुत ही बालग दौर है। बिल्कुल सही। आज और के बच्चों की फरमाइशें जो है जी बात हो रही बड़ी बड़ी फरमाइशें। बिल्कुल। अच्छा, बात हम करें ईदी के हवाले से स्पेशली अपने तमाम नाज़रीन के साथ। अब मैं सारा से पूछूंगी कि सारा, अभी तक तो हमने आपकी काफ़ी सीरियस गुफ्तगू सुनी कि आपने अपने फादर से क्या चीज़ उनमें पसंद थी, ये बताएं कि ईदी सही मिलती है कि नहीं? बिल्कुल, जिद करके लेती हैं या बस मिल जाती है खुद से? नहीं, जिद करके लेनी पड़ती है। जिद करके लेनी पड़ती है। क्यों आप जिद करने पे क्यों मजबूर करते हैं सर? देखिए जी, मज़ा ही नहीं आता। एक बेटी होने के नाते तो हम ये पूछ सकते हैं ना, हमने भी अपने फादर से। मज़ा ही नहीं आता अगर आप आराम से दे दें, बच्चा दे इसरार ना करे। और एक और सना मैं बात शेयर करना चाहूँगा, और वो डिमांड करे कि मैंने 1000 लेना है, हम अगर 100 ना से शुरू ना करें तो चाहे आप 1000 ही दे दें, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे ईद से पहले शॉपिंग के लिए 10,000 मिल जाए, लेकिन वो और बात है, ईदी जो है वो तो ईदी। और एक और बात सुना, अभी जब हम प्रोग्राम देख रहे थे, बैठ कर डिस्कस भी कर रहे थे, माशाल्लाह मेहमान शख्सियात की बातों से बहुत कुछ हम सीख भी रहे थे जी। तो हमें पता लगा सारा को इस दफा शायद ईद जो है वो मिली नहीं है, ऐसे ही कुछ बड़ी हाँ, लग रहा है, कुछ थोड़ा सा लग रहा है सारा के थोड़े से ना वो सारे क्यों मेहंदी भी नहीं, चूड़ी, खैर वो मैंने भी नहीं पहनी हुई, लेकिन शायद वो टाइम की वजह से भी हो जाता है। लेकिन इतनी सादी सादी अब क्यों है? वैसे ही अब्बू हो सकता है चाहते हो आप जब भड़कीले कपड़े पहने, वो चूड़ियाँ पहने, हो सकता है पापा ने कभी ऐसी कोई बात नहीं करी, ऐसी डिमांड नहीं है। अच्छा, आप बहन भाइयों के साथ खूब एंजॉय करते हैं ईद? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। हमें यही बात हो रही थी कि अब की जो ईद है उसमें ये चीज़ होगी कि बच्चों को अब उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं रही जिन चीज़ों की इम्पोर्टेंस इवन हमारे ज़माने में होती थी, कि जब साल में एक मरतबा हमें जूते मिलते थे, साल में एक मरतबा शॉपिंग होती थी, तो हम रात को उठ के उसी चीज़ को, जूते साफ़ करते थे, कपड़े प्रेस, एहतमाम करते थे, मतलब पूरी रात हम लोग को नींद नहीं आती, अजानों के टाइम पे जाग जाना, नमाज के लिए भाइयों को, वालिद को भेजना। ये बचपन की जो रवायत है ना जी, जैसे गुरदासपुरी साहब फरमा रहे थे ना, वो बड़ी मुख्तलिफ रही गाँव के हवाले से, या मुझे अब याद आ रहा था, शायद अब भी हो, हाँ मुझे याद आ रहा था, शायद अब भी हो जी, एग्जैक्टली अभी भी है, लेकिन अच्छी उसकी रिवायत है। एक्साइटमेंट इसलिए ख़त्म हो गई कि हमने अपने बच्चों को
گائے بگائے چیزیں لا کے دینا، ان کی ڈریسنگ، یہ وہ، مطلب وہ جو اوکیجنلی آپ کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کی ایکسائٹمنٹ اور ہوتی ہے، اور ایک کام روٹین میں جو آپ کا چل رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے عید کی تیاری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، خاص طور پہ جو ہر سال عید ہوتی ہے، اس دفعہ جو اس سال ہم نے عید نہیں منائی صحیح طریقے سے، اور بقرہ عید جو ہے اس پہ بھی کوئی گھر میں سیلیبریشن نہیں کی، لیکن ایک ٹپیکل جو ایک اسپیسیفک ڈے ہوتا ہے چھوٹی عید کا جیسے ہوتا ہے، بڑی عید تو قربانی کی نظر ہو جاتی ہے، ظاہر ہے وہ بچوں کو وہ ایکسائٹمنٹ بکروں کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے جو بچیاں ہوتی ہیں ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے، رنگا رنگ ان کا کوئی خاص ٹریڈیشنل ڈریس ہوتا ہے، چوڑیاں ہوتی ہیں، مہندی ہوتی ہے، اور عید کے حوالے سے مزید عید کے حوالے سے ہم مزید گفتگو بھی کریں گے، ہماری مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود رہیں گی اور نئے مہمان بھی ہمارے ساتھ جہاں پر تشریف لائیں گے ان سے بھی بات کریں گے، لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن۔ جی ویلکم بیک، اور آپ نے دیکھا ہمارے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سے اب لائٹ سی اور مزے کی باتیں کر رہے ہیں، بیٹیوں سے باپ کی عید لینے کی، ماں سے بچوں کی، اور والد سے بھی آف کورس بچوں کے بارے میں بات کو ہم کیسے وہیں سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ منیر صاحب بھی کچھ بچپن کی عید کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین سے۔ میں وہ گرداس پوری صاحب کے جب انہوں نے بات شروع کی تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ واقعی بڑا ڈیفرنٹ ہے آج ہمارے لیے بھی اور آج کے بچوں کے حوالے سے بھی، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ بڑی جو ایک ترجیح ہوتی تھی خاص طور پر عید قربان پر ہر بچے کے کہ جی قربانی کا بکرا وہ پکڑ کر ہفتہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی بہت زیادہ، ایکسائٹمنٹ کہ ہم نے پہلے لینا ہے جی، اور وہ اس کی رسی پکڑ کر اس کو گھما رہے ہیں، یہ ایک رنگ لگا رہے ہیں، وہ رونق لگی ہوئی ہے گلی محلے میں۔ اور پھر جو عید کے دن تھا نا جی، وہ عید کے دن صبح بر وقت عید گاہ پہنچنا، یہ بھی ایک اپنی خوبصورتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا عیدی لینا اور عید والے دن، اور عیدی لینا بھی ایک بہت بڑا ایک فن ہوا، اور پتہ ہے کس کس سے لینی ہے، کون کون آ رہا ہے، اور پھر گنتے رہنا میرے پاس اتنے ہو گئے ہیں جی، میرے پاس اتنے ہو گئے، میں اس سے یہ کام کروں گا، میں اس سے یہ کام کروں گا، یہ۔ اور پھر میں جو اس جو قربان کی عید پہ پھر ہوتا ہے کہ اچھا جی اب بکرا حلال کرنا ہے، بکرا حلال ہونے کے بعد ہی سب کچھ۔ اچھا میں آپ کو کہوں کہ ہوتا یہ ہے چھوٹے شہروں میں بھی، شاید بڑے شہروں میں بھی ہوتا ہوگا کہ کون بکرا پہلے حلال کرتا، یہ بھی ہے کہ وہ جی ہمارا پہلے ہو گیا جی، کسائی نے ہمارا پہلے پابند کر دینا، پابند کر دینا، پڑا پکا فٹافٹ جی، اور پھر گوشت کو تقسیم کرنا، بالکل صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کہنا کہ سب سے پہلے ہم نے کھانا ہے۔ تقسیم کرنے کے انداز میں بھی اب تبدیلی آ گئی ہے، وہی میں نے کہا ساری تبدیلیاں ہیں سر، جو اب ہمیں ملتا ہے گوشت ملتا ہے اس میں ایک ہڈی ہوتی ہے، ایک چربی ہوتی ہے اور ایک بوٹی ہوتی ہے، ادروائز سارے فریج اپنے بھرے ہوتے ہیں، وہی میں نے کہا یہ اس طرح کی ہم لیڈیز ہیں نا، ہمیں کچن کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، یہ اس طرح کی گوشت کی تقسیم، پھر گوشت کھانے کا، اب تو ڈاکٹر ہی ڈراتے رہتے ہیں ہر وقت
اچھا ایک اور یہ ڈر سے مجھے بات پابندیاں ہیں کہ یہ گوشت نہیں کھانا، اس طرح نہیں کھانا، ہنڈی پھنس جائے گی. میں کہتا ہوں کہ کبھی احساس ہی نہیں تھا، سنا بھی نہیں وہ تھا، کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کبھی سنا ہی نہیں تھا. کبھی پھنسی دیکھی تھی کبھی کبھی کہتے ہیں لا علمی بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ایک بلیسنگ ہے. اب کیونکہ آگاہی اتنی ہو چکی ہے، کمیونیکیشن اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے، آپ ایک سیکنڈ میں اپنے میسیجز کو آپ کر سکتے ہیں. لیکن سر بیماریاں بھی کوئی نہیں ہوتی تھی، کبھی سنتے ہی نہیں تھے کبھی کوئی بڑا بیمار ہوا ہے، کوئی اس دور میں ایک کام کیا اس کو کہیں ہم. اور ویسے بھی عید کارڈ کا تو اب میرے خیال میں رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ایس ایم ایس کا ہو گیا ہوا ہے. لیکن وہ جو ایک خوبصورتی، وہ جو ایک اس کے اندر کوٹیشنز جو لکھی ہوتی تھی، چاہے آپ اسی کو فارورڈ کر دیتے، لیکن ہر چیز کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ جہاں ہمیں ایک اچھی چیزیں ملی ہیں، وہاں پہ کئی چیزوں کو ہم لوز کرتے جا رہے ہیں، روایات کو ہم لوز کرتے جا رہے ہیں. عید کارڈ کی آپ نے بات کی، بہت اچھی بات کی ہے سنا، کہ اس حوالے سے ہے کہ باقاعدہ طور پر خریداری کرنے جاتے تھے کارڈز کے حوالے سے دیکھنا. اچھا اس حوالے سے ہم یقیناً فائزہ آپ سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. کوکنگ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اسپیشلی اس عید پر آپ نے گھر میں کچھ خود سے کچھ تیار کیا، کچھ بنایا آپ نے؟ ہاں، عید والے تو 2-3 دن جو ہوتے ہیں اس میں کوکنگ کرنے کا موقع ملتا ہے. ویسے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اسپیسیفکلی میں کہوں گی کہ عید کے جو 3-4 دن ہیں یہ گھر میں ٹائم گزارتے ہیں. ظاہر مہمان بھی آتے ہیں اور اس میں کوکنگ میں خود ہی کرتی ہوں. بچے انجوائے کرتے ہیں آپ کی کوکنگ کو؟ جی بالکل، ان کی تو ڈبل ایزی لیکن ماں کے ہاتھ میں جو ٹیسٹ ہے وہ تو بلکہ میرا خیال ہے وہ جو پورے سال کی شکایت ہوتی ہے وہ عید کے دنوں میں پوری ہو جاتی ہے. اور آپ گوشت بنا کے دیتی ہوں، بچے کہتے ہیں کل سارا دن یہی ہوا، لیکن جو بچے گوشت نہیں کھاتے ان کے لیے پھر الگ سے اہتمام کرنا پڑتا ہے، فرمائشیں بھی کیونکہ کچھ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو اب نیا کام ویجیٹیرین شروع ہو ہوتا گیا ہے نا جی، کہ بچے جیسے فائزہ نے کہا ہے نا جی کہ گوشت نہیں کھاتے، تو یعنی کہ گوشت والی